اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ حضرت کی صبر و صلاح سے آج ہماری چوتھی نشست ہے۔ اس میں حضرت روحانی اور وہ اصل ہے، جسم تو ایک سواری ہے اور روح سوار ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ تو ظاہر اسی طرح دو طرح کے احکام ہیں، ظاہری حکم بھی ہیں اور باطنی احکام بھی ہیں شریعت کی۔ جیسے اب اسی آیت میں ہے الصلاۃ، یہ ظاہری حکم ہے، اور صبر یہ باطنی حکم ہے جی۔ تو ان دونوں احکام کو پوری طرح عمل پیرا ہونا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، اس جیسا مثال بنا کے انسانیت کے سامنے پیش کیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کو۔ ظاہر بھی اس جیسا ہو جائے اور باطن بھی، جیسے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ ایسے ہیں کہ جیسے فوٹو اسٹیٹ کاپی، اس وقت تو فوٹو اسٹیٹ تھے، اب تو اسکینر آ گئے ہیں۔ ہر روز ہر چیز میں نئی جدت آ رہی ہے، تو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسکین کاپی ہے، کوئی پتہ نہیں لگا سکتا سوائے جو ہے بہت باریک بین ہو تو وہ پتہ لگا سکتے اصل یہ ہے اور اسکین کاپی یہ ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی تھی، چلتی پھرتے ان کا نمونہ تھے، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ اسی کو حضرت علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں، عجیب شاعری ہے حضرت اقبال کی بھی، اللہ کرے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھی بھی اقبالیات کو، کیونکہ وہ فارسی میں بہت زیادہ ہے، اس کی کچھ اپنے علاقوں میں اپنے نصابوں میں اس کو شامل کریں۔ بہترین قسم کی ہے، اور یہی فارسی میں اور ہمارے لوگوں نے ایک کوتاہی کی ہے کہ آتے ہی جب وہ انقلاب آیا ایران میں، تو خمینی نے کہا تھا کہ میرا پیر تو اقبال ہے لاہوری، اور وہ باقاعدہ اب تک ان کا اقبال ڈے مناتے ہیں۔ تو ان کی فارسی کی شاعری اتنی عظیم الشان ہے، اردو تو اس وقت جدید زبان تھی، اردو میں تو بہت کم ہے، اور فارسی کی ان کی اتنی شاندار ہے، اور اس کو اللہ کرے کہ ہمارے افغانستان میں اور ایران میں اور دیگر علاقوں میں اس کو اپنے تعلیمی نصابوں میں شامل کیا جائے۔ ترکوں نے شاندار کیا ہے کہ میں نے 2 دن پہلے ان کی وہ جو انہوں نے مینارہ بنایا ہے اور کتبے جیسا اقبال کی شان میں، وہ ہم نے فیس بک پہ اور دیگر اس پہ شیئر کیا۔ انہوں نے اس کی بڑی قدردانی کی ہے کہ مولانا روم صاحب رحمہ اللہ کی مزار کے ساتھ، کیونکہ وہ مولانا روم صاحب رحمہ اللہ کو پیر رومی کہتے ہیں، اور یہ عجیب شان ہے کہ علامہ اقبال نے ان کی قبر کی مٹی اپنے پاس سنبھال کے رکھی تھی کہ میری قبر میں اس کو ڈال دینا۔ تو یہ لوگ ان کی قبر کی مٹی لے کے وہاں مولانا روم صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ ان کی مثالی قبر بنائی ہے۔ تو وہ بڑی شان والے یہ شخصیات جو گزرے، تو وہ صحابہ کی شان میں فرماتے ہیں خود نہ بھڑکتی تھی آگ ان کی، محمد رسول اللہ والذین معہ، اس کی شان میں فرماتے ہیں شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں گرمائے گرما گئے ہو، اشد علی الکفار کی صفت ہے، جہاں نرمائے گئے نرما گئے، وہ رحمہ بینہم، آپس میں رحیم کریم ہے۔
تو یہ اعتدال والی شکل، اس لیے ہمارے خطبوں میں اکثر کہا جاتا ہے صحابہ کلهم عدول، وہ مقام عدل پہ تھے کہ ان کا غصہ بھی بے جا نہیں ہوتا تھا، اور ان کی شفقت اور رحمت بھی خاص موقعوں پہ اپنے شان سے ہوتی. تو یہ اصل نمونہ ہے انسانیت کی کہ ظاہر بھی ان جیسا ہو جائے اور باطن بھی ان جیسا ہو جائے. ظاہر کا بنانا آسان ہے قدرے، اور باطن کا بنانا بڑا کاردارد ہے، کیونکہ اس میں حد فاصل اتنا باریک ہے رذائل اور فضائل میں کہ جب تک کہ کوئی اس کی نشاندہی نہ کرے اور اس گھاٹی سے ہاتھ پکڑ کے نکالے نہیں تو بچنا بس جی. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد، وہ فضل حق جو ہے وہ نگاہ خاصان حق کے ساتھ بزرگان دین کہتے کہ مربوط ہے. تو یہ مردان حق جو ہوتے ہیں یہ اپنے مریدوں کی معالجات کرتے رہتے ہیں، اور یہی معالجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے چلے آ رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. نئی امراض تو بڑھ رہی ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹی موٹی امراض ہوتی تھیں، سیدھا سادہ کھانا ہوتا تھا، سیدھے سادہ چیزیں ہوتی تھیں، اس لیے زیادہ پیچیدہ امراض نہیں تھیں. اب تو ہر دن نئی شکل آ رہی ہے مرضوں کی، تو اس لیے طب میں بھی بڑی ترقی ہو رہی ہے اور نئی اس کے علاج معالجات آ رہے ہیں. اسی طرح روحانی امراض میں بھی بڑی ترقی ہو رہی ہے، اور اس کے علاج معالجات بھی اسی طرح. جو محققین ہیں، مشائخ واقعتاً جو محققین ہیں صرف وہ نام کے نہیں کام کے ہیں، جن کو اللہ پاک نے اپنے فضل سے خاص تعلق عطا کیا ہوا ہے، تو وہ اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے معالجات کو سمجھتے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. میں دوستوں کے ساتھ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ صوفی کا نام بھی حضور کے زمانے میں تھا، صوفی کا کام بھی تھا، صوفی کا مقام بھی تھا. صفا سے یہ اصطلاح چلی ہے. صفا میں 70-80 حضرات بیٹھے رہتے تھے. کام یہ ہوتا تھا کہ علم پہ عمل آ جائے، یعنی ظاہر بھی بن جائے اور باطن بھی بن جائے. علم پہ عمل لانے کے لیے کہ باطن بھی ان جیسا بن جائے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں. اور مقام بھی تھا مقام صفا کا. بعد میں چونکہ وہ صفی دوسرے لوگوں نے لے لیا، پھر شروع میں ان کو صفی کہنے لگے، تو وہ پھر اہل حق نے اس کو صوفی کے ساتھ جوڑ لیا. تو یہ کوئی شروع سے آ رہی ہے. مثلا ایک ہی سوال ایک شخص لے کے کہ حضرت مجھے افضل عمل بتا دیجئے، تو ان کو فرمایا کہ اپنے وقت کی نماز پڑھنا. دوسرا آیا تو یہی سوال کر کے کہ افضل عمل، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تیسرا آیا تو یہی اس نے شکایت کی، تو فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اب یہی ہوتا ہے کہ عام جو طب بشری ہے، جو انسانوں کے ڈاکٹر ہیں، ان کے اوپر مریض جاتے ہیں کہ سر میں درد ہے، تو سر میں درد کی تشخیص تو ڈاکٹر ہی کرے گا کہ 85 اس کے سبب ہوتے ہیں. آنکھوں کی کمزوری بھی ہے، معدے کی کمزوری بھی ہے، دوسرے بھی ہیں، بلڈ پریشر وغیرہ سارے. تو یہ محققین کا کام ہوتا ہے کہ اس میں، اور جتنے انسان بستے ہیں دنیا میں اتنے ان کی جو ہے وہ معالجات بستے ہیں. ایک دفعہ میں اکثر سناتا رہتا ہوں، حضرت حکیم الامت کے پاس نوجوان آئے اور یہ سکھانے کے لیے آتے تھے، اور ان کا سکھانے کی تربیت کا اتنا عظیم الشان تربیت السالک 3 جلدوں میں ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور اس میں بڑے سے بڑے لوگ آتے رہے، علمی حساب سے بھی، وجاہت اور عہدوں کے حساب سے بھی. عزیز الحسن مجذوب صاحب اس وقت انڈین سروس کمیشن جو ہمارے یہاں CSS ہوتے پاس کیا ہوا تھا، لیکن معالجات میں کیسے بن گئے. مراقبۃ الموت ان کا ہے، جگہ دی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں.
حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.